ہم نے اپنے آخری ایام مرض الوصال میں فرمایا کہ لکھنے کے لیے سامان کتابت لے آؤ، تو گویا پہلی بات تو یہ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے منع فرما دیا۔ یہ الزام رد ہو گیا کہ ان کا منع فرمانا کسی روایت میں، کسی ایک روایت کی نص میں بھی موجود نہیں، ثابت نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ بات کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رب العالمین کے ساتھ ملاقات کرنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ اور قلم مانگا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات کی جاتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے کہ یہ معاذ اللہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہ کاغذ اور قلم نہیں دیا۔ تو ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو آج ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنواؤں۔ تو ناظرین، لیکن ڈاکٹر طاہر القادری نے، میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ بات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو کہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم اور کاغذ کی بات۔ تو ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو وہ ویڈیو دکھاؤں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ لیکن ناظرین ویڈیو وہ تفصیلاً ویڈیو ہے، تو ہر بات انہوں نے کھلم ڈلی بیان کی ہے کہ آخر مسئلہ کیا ہوا، تو کیا بات تھی۔ وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی موجود تھے۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کہنا یہ ہے کہ پھر وہ اہل بیت نے کیوں نہیں کاغذ قلم دیا۔ تو خیر ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو وہ تفصیل جو ویڈیو ہے وہ ہم سنتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو ان سنتے ہیں۔ ساروں کا مطالعہ کر کے یا مسلم صحیح مسلم میں آئی ہیں، ایک بات تو یہ ثابت کر دی تھی کہ یہ الزام جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لگایا جاتا ہے اور طویل زمانے سے اہل تشیع حضرات کے کچھ علماء، خطباء، ان کے واعظین اور ذاکرین مجمع عام میں لگاتے چلے آتے ہیں، اور اب پچھلے 6-7 مہینوں سے برطانیہ میں ٹی وی پر ایک ہنگامہ بپا ہے۔ خلفائے راشدین کی ذوات مقدسہ پر طعن و تشنیع کا، سب و شتم کا، الزام و اتہام کا، اور یہ بات زور و شور سے باقی متائن طعنوں کے ساتھ کہی جاتی۔ وہ یہ الزام تھا کہ معاذ اللہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری ایام مرض الوصال میں فرمایا کہ لکھنے کے لیے سامان کتابت لے آؤ، تو گویا پہلی بات تو یہ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے منع فرما دیا۔ یہ الزام رد ہو گیا کہ ان کا منع فرمانا کسی روایت میں، کسی ایک روایت کی نص میں بھی موجود نہیں، ثابت نہیں۔ یہ ایک جھوٹا الزام تھا۔ دوسرا، ان کی ذات مقدسہ پر یہ تہمت کہ انہوں نے معاذ اللہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہذیان ہو گیا ہے، یعنی بخار اور تکلیف کی شدت سے آپ کی زبان اقدس سے ایسی باتیں نکلی، ایسا جملہ نکلا ہے جو آپ کے معاذ اللہ بس میں نہیں تھا، یا شدت تکلیف کی وجہ سے بے مقصد بے معنی بات منہ سے نکل گئی ہے، جس کو ہذیان کہا جاتا ہے۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہذیان کا کلمہ سرے سے کسی ایک حدیث کے متن میں موجود ہی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک جھوٹا الزام تھا۔ تیسری بات یہ کہ لفظ ہذیان تو نہیں، مگر جو لفظ کہے گئے وہ تھا حاجرہ یا احاجرہ استفہموہ،
تو حاجرہ کا معنی یہ بیان کیا گیا کہ اس کا معنی ہوتا ہے معاذ اللہ کہ ہذیان ہو گیا ہے۔ میں نے واضح کر دیا حدیث پاک اور ہر حدیث کی نص کا متن اور سیاق و سباق اس بات کی تائید نہیں کرتا کہ اس کا معنی اور اطلاق ان کے ذہنوں میں ہذیان کا ہوگا۔ لفظ حاجرہ کے خود دو معنی ہوتے ہیں، اگر یہ حجر سے نکلا ہو تو تب اس کا معنی ہذیان ہوتا ہے، اور اگر حجر سے نکلا ہو تو حاجرہ یحجر، اس کا معنی ہے کہ شاید آقا علیہ السلام ہم سے اب جدا ہونے لگے ہیں، آپ وصال فرمانے لگے ہیں، رخصت ہونے لگے ہیں، ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اسی لفظ سے لفظ ہجرت اور مہاجر نکلا ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ تھا کہ آپ کا آخر وقت میں یہ فرمانا کہ لاؤ سامان کتابت تمہارے لیے کچھ وصیت لکھوا دوں، لگتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا ہے، کہیں ہمیں چھوڑ کے رخصت تو نہیں ہو رہے، یہ تشویش لائق ہوئی۔ یہ معنی قرین قیاس اور امام کرمانی نے، امام نووی نے، امام عسقلانی نے، امام قسطلانی نے، بہت سے ائمہ حدیث نے اپنی شروع میں توثیق کی ہے، لغت کے لحاظ سے بھی اور سیاق و سباق کی موافقت کے اعتبار اور مطابقت معنوی کے لحاظ سے اس معنی کی۔ اور چوتھی پانچویں بات یہ ثابت ہو گئی کہ یہ لفظ جو بھی معنی رکھتا ہو، جو صحیح معنی میں نے عرض کر دیا، مگر جو بھی معنی مراد لے لیں، یہ کلمہ سیدنا فاروق اعظم نے کہا ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کی طرف آج تک جو لوگ کہتے رہے اور جو کہہ رہے ہیں صبح و شام، وہ جھوٹ منسوب کرتے ہیں، کذب ہے، تہمت ہے۔ حاجرہ اور احاجرہ کا لفظ بھی سیدنا فاروق اعظم کی زبان سے نہیں نکلا، اور میں نے تمام متون جملہ حدیث کے جملہ طرق اور اسانید سے پڑھ دی ہے آپ کو کل، ایک ایک لفظ، اور میں نے کوئی ایک روایت چھوڑی نہیں ہے پڑھنے سے کہ چھپا لی ہو۔ یہ لفظ کسی روایت میں نہیں آتا کہ یہ سیدنا فاروق اعظم نے کہا، ان کی طرف منسوب ہی نہیں ہے۔ تو یہ کذب اور تہمت تھی جس کو رد کیا۔ کسی روایت میں آتا ہے کہ موجود لوگوں میں سے کسی نے کہا، کسی میں آتا ہے کہ بعضوں نے کہا، اور میں نے واضح کر دیا تھا کہ اختلاف اور نزاع کرنے والے چونکہ صحابہ کرام نہیں تھے اس موضوع پر، تمام روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اختلاف اہل بیت اور بنو ہاشم میں پیدا ہوا، جو اس موقع پر مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے، کہ سامان کتابت یعنی قلم دوات اور لکھنے کا سامان اور کوئی ہڈی جس سے لکھا جا سکے، آیا لایا جائے سامان کتابت یا نہ لایا جائے۔ یہ اختلاف صرف اہل بیت میں ہوا، بنو ہاشم میں۔ ایک حدیث کا متن بھی یہ نہیں بتاتا کہ یہ اختلاف صحابہ کرام میں ہوا یا صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان ہوا، یہ بھی کسی روایت میں موجود نہیں۔ یہ نزاع اور اختلاف فقط اہل بیت کے مابین ہوا، بنو ہاشم کے مابین، اور بنو ہاشم اور اہل بیت ہی کے دو گروہ ہو گئے، ایک انٹرنل تقسیم ہو گئی۔ کچھ اس حق میں تھے کہ سامان کتابت لائیں تاکہ وصیت لکھوائی جائے، اور کچھ اس حق میں نہیں تھے کہ آقا علیہ السلام کو تکلیف نہ دیں۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے کہ غلبہ الوجع، کہ آپ کی تکلیف شدید ہو چکی ہے اس وقت، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اس پر اہل بیت کے آدھے افراد نے یہی بات کہی۔ تو یہی بات اہل بیت کے افراد کہہ رہے ہیں تو گستاخی نہیں ہوتی، یہی جملہ بنو ہاشم کے آدھے لوگ کہہ رہے ہیں تو گستاخی نہیں ہوئی، اور مطلقاً یہی کلمات جب سیدنا فاروق اعظم نے کہے وہ گستاخی کیسے بن گئی؟ اگر یہ کلمات گستاخی ہیں تو جو بھی کہے گا اس کی گستاخی ہوگی۔ یہ تو اہل بیت اطہار نے بھی کہے، باقی بنو ہاشم نے بھی کہے، سب نے کہے۔ ان روایتوں میں بھی یہ کلمات ہیں جن میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی کہیں سرے سے ذکر نہیں ہے، ان میں بھی یہ کلمات آئے ہیں۔ اور میں نے یہ بات بڑی شر و بس کے ساتھ واضح کر دی تھی، کیونکہ بنو ہاشم میں دو نقطہ نظر تھے، ایک حضرت عباس کا اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ، ایک سیدنا مولا علی المرتضیٰ کا۔
حضرت عباس بن عبد المطلب اس خواہش کو شدید رکھتے تھے، یہ خواہش، اور اس کے حامی تھے کہ وصیت لکھوائی جائے اہل بیت کے حق میں، بنو ہاشم کے حق میں، وہ وصیت لکھوانے کے حق میں تھے، اور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت لکھوانے کے حق میں نہیں تھے، وہ اس تصور کے خلاف تھے، وہ وصیت کی طرف نہیں جانا چاہتے تھے۔ تو یہ بات واضح میں نے تمام احادیث کوٹ کر دی تھیں، اہل سنت کی کتب سے بھی، خود صحیح بخاری سے بھی، اور مسند امام احمد بن حنبل اور دیگر کتب حدیث سے بھی، اور بے شمار کتب شیعہ سے بھی، اہل تشیع، جن میں اس بات کی تصریح ہے اس واقعہ کی کہ حضرت عباس نے حضرت علی شیر خدا کو کہا کہ چل کے آقا علیہ السلام سے وصیت لکھوا لیں، جس پر مولا علی شیر خدا نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ چچا عباس نہیں، اگر جو وصیت لکھوانے کے لیے آپ جا رہے ہیں اگر آقا علیہ السلام نے نہ کر دی تو قیامت تک پھر اہل بیت کی طرف خلافت پلٹ کے نہیں آئے گی، اور خدا کی قسم میں یہ سوال آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں کروں گا۔ یہ کتب شیعہ میں بھی کثرت کے ساتھ یہ روایت آئی اور کتب اہل سنت میں بھی آئی، تو گویا بالاتفاق ثابت ہے کہ اہل بیت اور بنو ہاشم میں یہ اختلاف رائے موجود تھا، اسی پر اہل بیت کے درمیان اختلاف ہو گیا آقا علیہ السلام کے فرمان پر، اور فاختصموا، اور وہ جھگڑنے لگ گئے اہل بیت، نہ اختلاف صحابہ نے کیا، نہ اختلاف کے بعد جھگڑا صحابہ نے کیا، نہ وہ اختلاف اور نزاع اور جھگڑے میں شریک ہوئے، نہ صحابہ کرام میں سے کسی کی آواز بلند ہوئی۔ یہ سارا واقعہ اہل بیت اطہار یا خاندان بنو ہاشم کے افراد کے مابین کا ہے، لیکن ظلم کی انتہا یہ ہے کہ پورے واقعے کا رخ اٹھا کر سیدنا فاروق اعظم اور صحابہ کرام کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ انتہا ہے جفا کی، ظلم کی، ناانصافی کی، دھوکہ دہی کی، کذب اور الزام تراشی کی انتہا ہے۔ اگر بھئی کسی ایک روایت اور حدیث میں، بخاری مسلم میں جہاں آیا، ایک میں بھی اگر یہ بات آ جاتی اور باقی 10 میں یہ بات نہ ہوتی تو چل میں اس کو کوئی وزن دے دیتا میں کہ ایک روایت میں تو ہے۔ کسی ایک روایت میں بھی ہلکا سا اشارہ بھی نہیں ملتا کہ یہ صحابہ کرام نے اختلاف کیا ہے، یا انہوں نے آواز بلند کی ہے، یا ان کے مابین نزاع اور جھگڑا ہوا ہے۔ ہر روایت بتا رہی ہے کہ یہ اہل بیت کے درمیان ہوا۔ فاختلف اہل البیت واختصموا، جگہ جگہ یہ کلمات آئے، اہل بیت میں اختلاف ہوا کہ لائیں وصیت لکھوانے کے لیے سامان کتابت یا نہ لائیں، دو گروہ ہو گئے، اس جھگڑے میں ان کی آوازیں بلند ہو گئیں اور آقا علیہ السلام نے اٹھا دیا۔ یہ مختصر سا خلاصہ اس تفصیل کا ہے جو بات کل بیان ہو چکی۔ اب اس کے اوپر جو اعتراضات مجموعی طور پہ ہوتے ہیں، تو ایک بات تو یہ طے ہو گئی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے تو فقط ایک جملہ نکلنا ثابت ہے جو میں نے کہہ دیا کہ قد غلبہ الوجع، آقا علیہ السلام کی تکلیف اس وقت بڑی شدید ہے، اور یہ وہ جملہ ہے کہ 10 کے 10 مقامات پر ہر حدیث میں یہ جملہ پہلے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے۔ جس نے یہ خبر دی ہے اس نے جمعرات کے اس واقعہ حدیث کرتاس کی خبر کی ابتدا میں ہی یہ جملہ کہا ہے۔ تو کیا وجہ ہے یہی جملہ جب فلما اشتد مرضہ وغلبہ الوجع، جب ان کے کہنے سے گستاخی نہیں ہوئی تو سیدنا فاروق اعظم کے اس جملے سے گستاخی کیوں بن گئی؟ بدقسمتی ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے، تعصب اور اناد اور عداوت نے ایک ذہن بنا دیا ہے۔ وہی جملے اگر اہل بیت اور بنو ہاشم میں کسی سے صادر ہو جائیں تو گستاخی نظر نہیں آتی، چھپا دیا جاتا ہے، پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ جملے صحابہ کرام اگر اسی نیک نیتی سے کمال ادب میں کہہ دیں تو بجائے ادب کے وہ بے ادبی گستاخی ٹھہرا دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک ذہنی اختراع ہے، مائنڈ سیٹ ہے، ذہنی عداوت ہے، ایک اینک چڑھ گئی ہے خاص رنگ کی، اس لیے اس میں سفید بھی سیاہ نظر آتا ہے۔ اگر وہ اینک اتار دیں تو ہر چیز اپنی اصل حقیقت میں نمایاں ہو جاتی ہے۔ اب آج اس کے اندر اور بڑی باریک اس حدیث کی شرح کے باب میں جو اعتراضات اور متائن اٹھتے ہیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بلا دو سامان کتابت، تو آپ کا فرمان، ہر فرمان وحی الہی ہے، آپ کا حکم ہے، تو اس حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی گئی؟ تعمیل نہ کرنا گستاخی۔ اس کے دو جواب ہیں۔
پہلا جواب تو میں دے چکا، وہ یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس حکم کی تعمیل نہ کرنا گستاخی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ کرام میں سے کوئی ایک، وہ تو اس کا مجرم نہیں بنتا تنہا۔ اگر یہ گستاخی ہے اور یہ جرم ہے تو اس جرم اور گناہ کے مرتکب سارے بنو ہاشم اور اہل بیت بھی ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ساروں کو اتونی بے کتاب، میرے پاس لے آؤ، قلم اور دوات لے آؤ، ساروں کو کہا، جمع کے صیغہ میں تمام متون اور حدیث کی تمام طرق سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے سارے اہل مجلس کو کہا، اور قریب ترین صبح و شام بیٹھنے والے اہل بیت نبوی اور بنو ہاشم تھے۔ اگر سیدنا فاروق اعظم کو کہا ہوتا یا کسی اور صحابی کو نام لے کر کہا ہوتا تو الزام کی کوئی جواز بھی بنتا تھا۔ آپ نے تو سب سے کہا، تو سیدنا فاروق اعظم پر الزام کیسے بن گیا؟ اگر وہ نہیں لائے تو صحابہ کرام کو چھوڑ دیجئے، اہل بیت کیوں نہیں اٹھ کے لے آئے؟ بنو ہاشم کیوں نہیں لے آئے؟ خود سیدنا مولا علی شیر خدا کیوں نہیں جا کر لے آئے؟ جبکہ کتب حدیث میں آتا ہے کہ آخری ایام میں وہ آقا علیہ السلام سے جدا ہی نہیں ہوئے، آپ کے ساتھ رات دن رہتے تھے، اور لکھنے پڑھنے کا کوئی حکم ہوتا کام وہی انجام دیتے تھے۔ تو ذمہ داری تو مولا علی شیر خدا کی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کسی کو پکڑا تو نہیں نکلنے سے، نہ ہاتھ تھامے ہیں، نہ باہر جانے سے روکا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ پورے بنو ہاشم اہل بیت بیٹھے ہیں، اگر حکم تھا سب کو مشترکہ تو کس چیز نے روکا؟ کیوں نہیں لے آئے؟ یہ گناہ پھر سب پر جائے گا معاذ اللہ۔ اور میں نے کل یہ حدیث بھی کوٹ کر دی تھی مسند احمد بن حنبل سے، اور کتب شیعہ سے بھی اس کو بیان کر دیا تھا کہ سیدنا مولا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا، انڈیویجولی، اسپیسیفکلی، ایکسکلوسیولی نام لے کر فرمایا کہ علی جا کے قلم دوات لے آؤ، میں ایک وصیت لکھوانا چاہتا ہوں تاکہ امت بعد میں گمراہ نہ ہو۔ ایک مقام پر مولا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں، اور میں نہیں لینے گیا قلم دوات، اس خطرے سے کہ حالت آپ کی دیکھ کر خیال گزرا کہ کہیں میں باہر جاؤں اور پیچھے وصال نہ ہو جائے، روح اقدس قفس انصری سے پرواز نہ کر جائے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ زبانی فرما دیں، میں یاد کر لوں گا۔ اور میں نے یہ واضح کر دیا تھا کہ دو امکانات ہو سکتے ہیں، حدیث ثابت ہے کتب سنہ اور کتب شیعہ دونوں میں کہ مولا علی شیر خدا کو نام لے کر حکم فرمایا، اور آپ خود روایت کر رہے ہیں لے اور آپ نہیں لینے گئے، یا تو یہ واقعہ جو آپ نے فرمایا وہ اسی حدیث کرتاس سے متعلق ہو سکتا ہے، اسی دن کا واقعہ ہے جمعرات کا، کہ اس میں آپ نے تصریح کر دی کہ جو فرمایا تھا قلم دوات لے آؤ، یہ اسپیسیفکلی مجھے کہا تھا۔ اگر تو واقعہ اسی دن کا ہے تو پھر ذمہ دار مولا علی شیر خدا بنتے ہیں، اور اگر وہ ذمہ دار بنے تب بھی میں یہ واضح کہہ رہا ہوں کہ یہ عمل گستاخی نہیں بنتا، اس کی وضاحت آج کرتا ہوں، بلکہ یہ کمال درجے کا ادب بنتا ہے، محبت بنتی ہے، رقت قلب بنتی ہے، حضور کی تکلیف کی شدت کا احساس بنتا ہے، وفاداری بنتی ہے۔ خواہ فاروق اعظم کا معاملہ ہو، خواہ سیدنا علی شیر خدا کا معاملہ ہو رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اگر یہ واقعہ اس دن کا نہیں جب آپ کو فرمایا اس کے بعد کا ہے تو یقیناً وصال سے کچھ لمحات پہلے کا ہوگا، چونکہ ان کو خیال گزرا اگر میں باہر گیا تو شاید وصال نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے بالکل وہ حالت تھی کہ وصال عین قریب تھا، اس کا مطلب ہے یہ جمعرات سے بھی بعد کا واقعہ ہے۔ جمعرات کو حدیث قرطاس ہوئی، اس کے بعد جمعہ تھا، ہفتہ تھا، اتوار اور پیر کو وصال ہوا، تو یہ جمعرات کے بعد اور پیر سے قبل درمیان کے کسی دن کا واقعہ ہے کہ آپ کو ایک لمحہ باہر جانے کی صورت میں بھی آپ کے وصال فرما جانے کا خدشہ تھا، اور اس میں آپ نے خود حکم سن کر کہ علی جا کے لے آؤ، نہیں لائے۔ اگر بعد کا واقعہ ہے تو اس میں تصریحاً آپ کو حکم تھا اور آپ نہیں لائے۔ اب اس کا تعین آپ خود کر لیں، اگر اس کو گستاخی ٹھہرانا ہے تو مولا علی شیر خدا کو کس کھاتے میں رکھیں گے؟ یہ فیصلہ تو اہل تشیع حضرات کو کرنا ہے، مجھے تو یہ عمل بھی گستاخی کا نظر نہیں آ رہا۔ کیوں؟ اب وہ سمجھاتا ہوں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ آپ کا ہر فرمان وحی الہی ہے،
وحی الہی کا معنی ہوتا ہے آپ کا ہر فرمانا حق ہے. کبھی ایک بات وحی الہی سے فرماتے ہیں، اسی لمحے وحی الہی سے اس بات کو منسوخ فرما سکتے ہیں، یا اجتہاداً ایک بھی چیز فرمائی اور پھر رائے بدل گئی اور آپ نے اس کو منسوخ فرما دیا. دونوں اختیار آقا علیہ السلام کو حاصل ہیں، وہ مالک و متصرف ہیں. اب میں دونوں کا دفاع کر رہا ہوں، چونکہ حکم تھا اہل بیت کو بھی اور موجود صحابہ کرام کو بھی. لایا کوئی بھی نہیں قلم دوات وصیت لکھنے کے لیے، تو سارے مشترکہ ذمہ دار ہیں. اب وہ مشترکہ ذمہ داری کا میں دفاع کر رہا ہوں. تو یہ سیدنا فاروق اعظم کا نہیں کر رہا، چونکہ وہ تو ذمہ دار بنتے ہی نہیں. زیادہ تر تو اہل بیت اور بنو ہاشم بیٹھے ہیں. تو میں دفاع کر رہا ہوں کہ ایسی سچویشن گستاخی اس لیے نہیں بنتی کہ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا دیگر اہل بیت اطہار کے افراد، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی تکلیف شدت میں ہے، تو ان کی محبت آقا علیہ السلام سے اور ان کی آقا علیہ السلام کے ساتھ ادب اور نیاز مندی، اس کو گوارا نہ تھا کہ اس شدید تکلیف میں آقا علیہ السلام تو عذرۂ شفقت فرما رہے ہیں، لاؤ میں کچھ لکھ دوں، مگر یہ کہ انہوں نے گوارا نہ کیا کہ آقا علیہ السلام کو اس وقت تکلیف دی جائے. میں نے مثال دی تھی کہ والد کے ارد گرد بیٹے بیٹیاں بیٹھے ہوں اور آخری وقت ہو، علالت ہو، اور وہ کہے لائیں میں کچھ نصیحتیں آپ کو لکھ دوں، اور صحت نظر آ رہی ہو کہ انتہائی آخری لمحات ہیں، تو وفادار اولاد کیا کرے گی؟ یا لائیں لکھ دیں یہ کہے گی، یا کہے گی کہ ابا جان آپ تکلیف نہ فرمائیں، انشاءاللہ بے فکر رہیں، ہم اس کا حل نکال لیں گے، جو بھی آپ چاہیں گے آپ کے منشا کے مطابق خیر ہوگی، ہم پر اعتماد کریں، آپ کی ساری زندگی کی دی ہوئی تعلیمات کافی ہیں، مدعا کیا ہوگا کہ انہیں اس لمحے تکلیف نہ دی جائے. یہ وفاداری بنتی ہے، اور یہ وفاداری اہل بیت نے بھی کی اور صحابہ کرام نے بھی کی. میں بار بار جملہ دہرا رہا ہوں اور سننے والوں کے ذہن سے نہ نکلے کہ میں سیدنا فاروق اعظم کا تنہا دفاع نہیں کر رہا، چونکہ انہیں تو نہ آقا علیہ السلام نے کہا، اور قلم دوات نہ لانے کا عمل صرف تنہا وہ نہیں، سارے اہل بیت بھی شریک ہیں اس میں. یہ تو کامن ایکٹ ہے سب کا، تو سب کی اجتماعی دفاع ہو رہا ہے. تو انہوں نے مصلحت اس میں جانی کہ آقا علیہ السلام کو محنت، تکلیف اور رنج نہ دیا جائے. مرض اور تکلیف اور درد کی شدت میں آقا علیہ والسلام کو عرض کیا ہے، اور ادب یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کو براہ راست مخاطب نہیں ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ رہنے دیں، آپ کو تکلیف ہوگی. یہ ادب دیکھیے کتنا لطیف نکتہ ہے. آقا علیہ السلام کو جواب میں عرض نہیں کیا، آپس میں ایک جملہ بول دیا کہ حضور علیہ السلام کی تکلیف اس وقت بڑی شدید ہے، حسبنا، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. بولے آپس میں، سنانا آقا علیہ السلام کو مقصود تھا کہ آقا علیہ السلام جملہ سن لیں اور خوش ہو جائیں کہ میرے غلام قرآن کی تعلیم پر قائم اور دائم ہیں. جو میں نے ان کو حکم دیا تھا قرآن کا راستہ نہ چھوڑنا، قائم ہیں، اسی راہ پر قائم ہیں. سنانا آقا علیہ السلام کو مقصود تھا. بولے آپس میں ایک جملہ، بس ایک جملہ، سارے مل کر بولے. چونکہ حدیث میں آتا ہے اہل بیت میں سے باقی لوگوں نے بھی یہی جملہ کہا. ان روایات میں جن میں سیدنا فاروق اعظم کا موجود ہونا ہی مذکور نہیں ہے، ان میں بھی یہ جملہ بولا گیا ہے. تو وہ اہل بیت اور بنو ہاشم کے لوگ بول رہے ہیں. مقصود یہ تھا کہ آقا علیہ السلام سن لیں اور ارادہ اگر ترک فرما دیں تاکہ آپ کو تکلیف اور رنج نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. اب آقا علیہ السلام کا ایک حکم سن کر نیک نیتی سے کوئی ایسا جملہ بول دینا جواب میں، اگر ہر بار نیت کو ملوز خاطر نہ رکھا جائے اور اسے گستاخی سمجھا جائے، تو میں چند ایک روایات اور کوٹ کرتا ہوں، اس کی توجیہ کیا کریں گے آپ. حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ والسلام ایک روز سیدنا علی شیر خدا اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہما ان کے گھر تشریف لے گئے. پچھلی رات کا وقت تھا، تہجد کا، چونکہ تہجد کے ٹائم گزرتے آواز دیتے تھے، تو دونوں لیٹے ہوئے تھے. سیدنا علی شیر خدا بھی آرام فرماتے نیند میں تھے، سیدہ فاطمۃ الزہرا بھی نیند میں تھی. آپ نے نماز تہجد کی ادائیگی کی تاکید فرما رکھی تھی، تو آپ نے ان سے نیند سے انہیں جگایا
اور جگا کر فرمایا اٹھو نماز تہجد کا وقت ہو گیا ہے پڑھ لو. فرمایا فقوما فصلیا، دونوں اٹھو اور نماز تہجد پڑھ لو. اس پر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے جواب دیا واللہ لا نصلی الا ما کتب اللہ لنا. یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم نہیں پڑھیں گے سوائے وہی نمازیں جو ہمارے اوپر فرض کی گئی ہیں. اب جملہ یہ بول دیا اور پھر انہوں نے آگے جواب میں کہا انما انفسنا بید اللہ، ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ توفیق دیتا تو ہم اٹھ کے پڑھ لیتے، اللہ کو منظور نہیں تھا. آپ ان کے گھر سے واپس تشریف لے گئے اور ایسے کوئی جملے ادا فرمائے جس سے آپ کا راضی نہ ہونا، اس جملے سے خوش نہ ہونا ثابت ہوتا تھا، ظاہر ہوتا تھا. اس پر یہ آیت کریمہ بھی اتری وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْئًا جَدَلًا. اب جو بات بتانا چاہتا ہوں یہ سارا سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد بھی ان پر ملامت نہیں کی، ملامت نہیں کی، ورنہ کوئی سخت کلمات ارشاد فرماتے. اب واقعہ تو اتنا ہے حدیث میں. اب مجھے بتائیے آقا علیہ السلام کے فرمان کے بعد کہ اٹھو تہجد پڑھ لو، اس کے بعد جو جواب سیدنا مولا علی شیر خدا نے دیا ہے یہ وہ جواب زیادہ سخت ہے یا قد غلبہ الوجع حسبنا کتاب اللہ، یہ جواب زیادہ سخت ہے؟ بولیے کون سا جواب سخت ہے؟ جبکہ وہ جواب اس میں اہل بیت بھی شریک ہوئے ہیں، بنو ہاشم بھی شریک ہوئے ہیں، مشترکہ جملہ ہے. یہ تنہا سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے کہا ہے کہ ہماری جانوں کا مالک اللہ ہے، وہ توفیق دیتا تو پڑھ لیتے، ہم وہی جو فرض ہے وہ پڑھیں گے، نہیں اٹھیں گے. بس واقعہ کچھ نہیں بتاتا. مگر میں نے اپنے اس سلسلہ خطابات میں ایک بات کہی تھی کہ دین ایمان، اسلام کے اندر ایمان کی بنیاد ایمان بالغیب پر ہے. کچھ ادب کی لمٹس ہیں، احترام کی ہیں، تعظیم کی ہیں، حسن ظن کی ہیں، حسن اعتماد کی ہیں. ان کے ایمان، عدالت، تقوی، پرہیزگاری، صدق اور صداقت پر ایک کامل ایمان رکھتے ہیں اور پھر توجیہ کرتے ہیں ان کے اعمال کی اور اقوال کی. اگر یہ لحاظ اور پاس ادب نکال دیا جائے، ادب اور لحاظ ہٹ جائے تو بے حیائی آ جاتی ہے، اور بندہ بے لحاظ بے حیا ہو کر اگر ان کے جملوں کی تعبیر کرنے لگے تو کچھ بھی نہ بچے دین اسلام میں، نہ اہل بیت اطہار کا کچھ بچے، نہ صحابہ کرام کا کچھ بچے. یہ نہیں کہ آپ اہل سنت پر ہنسیں گے، خدا جانے دنیا اہل بیت اطہار کے بارے میں پھر کیا کچھ کہے گی، کچھ بچتا ہی نہیں. بنیاد یہ ہے کہ پہلے ایک تصور قائم ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے تربیت یافتہ، صحبت کے فیض یافتہ، آقا کے مکتب و مدرسہ سے تعلیم براہ راست پانے والے اور 23 برس تک حضور کی صحبت میں رہ کے قربانیاں جانثاریاں کر کے سیکھنے والے، ان کے ایمان پر اعتماد ہو، ان کی عدالت پر اعتماد ہو، ان کے تقوی پر اعتماد ہو، صدق اور اخلاص پر اعتماد ہو، اور اعتماد ہو کہ وہ غلط بات کہنے والے نہیں، وہ سچے لوگ ہیں اور سچے ایمان والے ہیں. جب یہ ادب ہوتا ہے، احترام اور یقین اور ایمان ہوتا ہے، اس سے ایک حیا قائم ہوتا ہے. پھر ایسا کوئی واقعہ، کوئی جملہ سامنے آ جائے تو آدمی پازیٹیو تعبیر کرتا ہے. ہر بات اور ہر جملے اور ہر واقعے کی تعبیر کے دو رخ پاسبل ہو سکتے ہیں، پازیٹیو بھی، نیگیٹو بھی. اگر حیا اور ادب کے ساتھ کریں تو آپ کو 10 توجیحات پازیٹیو مل جائیں گی، اور حیا اور پاس ادب کو پھینک دیں اٹھا کر تو جو واقعہ چاہیں میرے سامنے لے آئیں اس کی نیگیٹو توجیہ نکال کے دے دی جائے گی. آپ کو جو واقعہ لے آئیں نیگیٹو توجیہ مل جائے. کس بات کی منفی توجیہ انسان نہیں کر سکتا؟ بتائیے مجھے. ہر واقعہ کی منفی توجیہ ہو سکتی ہے. اگر حیا کے بغیر، ادب کے بغیر، لحاظ کے بغیر ذہنوں میں ایک پہلے سے موجود جو ادب ہے، احترام ہے نسبت مصطفی کا، صحبت مصطفی کا، یا صحابیت کا، یا خانوادہ نبوت کا، اگر یہ حیا نکال دیا جائے تو پھر جو چاہیں تعبیر کرتے پھریں. صرف فرق یہ ہے کہ اہل سنت کا طریق یہ ہے، کوئی واقعہ ہو جائے خواہ کسی صحابی سے اور خواہ اہل بیت اطہار میں سے کسی فرد سے، یا کوئی قول ثابت ہو جائے بشرطے کہ روایت صحیح ہو،
خواہ کسی صحابی کا، خواہ اہل بیت پاک میں سے کسی ایک فرد کا، تو اہل سنت کا ایمان یہ ہے کہ ان پر واجب ہے کہ وہ اس کی مثبت تعبیر کریں، اس کی مثبت تعویل کریں، اس تصور کے تحت کہ وہ بدنیت نہیں تھے، وہ غلط کار نہیں تھے، وہ منفی سوچ والے نہیں تھے. یہ آلریڈی پریزمپشن ہے. آپ کہیں پریزمپشن کیوں؟ اسی پریزمپشن کا نام بابا ایمان ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. آپ نے ایک پریزمپشن قائم کر لی ہے کہ ایک اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے. نہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، نہ کبھی دیکھنا ہے مرنے سے پہلے قیامت تک. قیامت کے دن جا دیکھیں گے. نہ دیکھا، نہ اس کو سنا، نہ وہ چکھنے کی چیز، نہ سونگنے کی چیز، نہ سننے کی چیز، نہ چھونے کی چیز، نہ وہ چیز، ہر شے سے پاک. سٹل آپ مانتے ہیں. کیوں؟ پاس ہے، ادب ہے زبان مصطفیٰ کا. آقا نے فرما دیا اللہ ہے، دیٹس اٹ. اور جنہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے اللہ کو جب تک آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، وہ کافر ہو گئے قوم موسیٰ میں. لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن، جب تک خود نہ دیکھ لیں گے نہیں مانیں گے. تو پھر تو حد ہی کوئی نہیں، ایمان تو بچتا ہی نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے کہہ دیا جبرائیل آئے، یہ قرآن نازل ہوا، پاس ادب ہے، مان گئے. بس اس سے آگے بات کی جائے گی، بھئی یہ بات قرآن میں ہے، یہ قرآن میں ہے، یہ قرآن میں ہے. اس پر بحث ہوگی کہ اس کا معنی کیا ہے، کیوں نازل ہوئی، کس کے حق میں نازل ہوئی، اطلاق کیا ہے، تفسیر کیا ہے، تعویل کیا ہے. یہ بحث ہو سکتی ہے، مگر یہ بحث نہیں ہو سکتی کہ یہ جو بات قرآن میں لکھی ہے یہ قرآن ہے ہی نہیں یا ہے. یہ بحث کوئی نہیں کر سکتا. جس نے یہ کہہ دیا کیا یہ آیت قرآن کی ہے، وہ کافر ہو گیا. تو ایک لیمٹس ہیں، ایک لیمٹس ہیں، ہر چیز میں لیمٹس ہیں. ملائکہ نہیں دیکھے، فرمان مصطفیٰ ایک پاس ادب ہے، مان لیا. جنت دوزخ نہیں دیکھی، قرآن نے بتا دیا، مان لیا. تو ایمان خود ایک بیسک پوسٹولیٹس، گرنڈ نارمز، بیسک ریالٹیز پر یقین کر لینے، پہلے سے پریزیوم کر کے آگے چلنے کا نام ایمان ہے. سو یہی چیز قرآن نے کہہ دی. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد رسول اللہ کے ارد گرد رہنے والے صحابہ، ان کی صحبت میں رہنے والے، یہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں، رات دن خدا کے حضور سجود و قیام کرنے والے سراپا عبادت ہیں، اور ان کے پیش نظر سوائے اللہ کے فضل و رضا کے کچھ اور نہیں ہے. تو پریزمپشن قرآن نے قائم کر دی کہ ان کے ہر عمل کو تعبیر کیا جائے گا رضا الہی پر. یہ نافرمان نہیں ہو سکتے، یہ نافرمان نہیں ہو سکتے. یہ ایک پریزمپشن قائم کر دی. یہی پریزمپشن مولا علی شیر خدا نے صحابہ کرام کی جب باتیں کی تو یہ اسی پریزمپشن کی بنیاد پر باتیں کی تھی. میں ایک بیسک نقطہ سمجھا رہا ہوں. یہی پریزمپشن تھی جب علی شیر خدا جب اپنے لوگوں کو خطاب کر رہے تھے. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 121، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 121، جب فرماتے این القوم الذین دعوا الی الاسلام فقابلوه وقرأوا القرآن فاحکموه وہیجوا الی الجہاد فولہوا ولہ اللقاء الی اولادها وصلبوا السیوف اغمادها واخذوا باطراف الارض زحفا زحفا وصفا صفا بعض ہلک وبعض نجا لا يبشرون بالاحیاء ولا يعزون عن الموتى مرہ العیون من البکاء خمس البطون من الصیام زبل الشفاہ من الدعاء صفر الالوان من السحر على وجوہہم غبرۃ الخاشعین اولئک اخوانی اولئک اخوانی، فرمایا اولئک اخوانی الذاہبون فحق لنا ان نظم الیہم ونعد الایدی الى فراقہم. جب یہ بات فرمائی مولا علی شیر خدا نے، اب مجھے بتائیے، پوچھتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہاں گئی وہ قوم؟ اپنے ماننے والوں سے کہہ رہے ہیں تم وہ نہیں ہو اور نہ تم ان جیسے ہو، ان سے شکوہ کر رہے ہیں. وہ لوگ کہاں گئے وہ میرے ساتھی؟ وہ لوگ جنہیں اسلام کی طرف دعوت دی گئی تو انہوں نے قبول کر لیا. اب میں پریزمپشن بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام کے بارے میں عمومی اعتقاد کیا ہونا چاہیے. مولا علی شیر خدا سے سیکھیے، نہج البلاغہ سے.
انہوں نے قبول کر لیا، انہوں نے قرآن کو پڑھا تو اس پر عمل بھی کیا، کیٹیگوریکل کہہ دیا کہ جو صحابہ کرام تھے وہ قرآن پڑھ کر عمل کرنے والے تھے، گویا عمل بالقرآن کے پیکر تھے۔ جہاد کے لیے انہیں ابھارا گیا تو وہ شوق سے بڑھے، جیسے دودھ دینے والی اونٹنیاں بچوں کی طرف بڑھتی ہیں انہیں دودھ پلانے کے لیے۔ انہوں نے تلواروں کو نیاموں سے نکال لیا اللہ کا دین سر بلند کرنے کے لیے، اور دستہ بدستہ سب بسب بڑھتے ہوئے اطراف و اکناف عالم پر چھا گئے اللہ کا دین کے جھنڈا بلند کرنے کے لیے۔ ان میں سے کچھ رخصت ہو گئے، کچھ بچ گئے، مگر افسوس ان میں سے بچ جانے والے زندہ رہنے والوں کو مبارکباد نہیں دے سکتے، چونکہ وہ شہید ہونے کو بہتر جانتے تھے، اور جو شہید ہو گئے ان پر تعزیت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ زندہ رہنے میں وہ اس کی بجائے شہادت کو جو شہید ہو گئے انہیں کامیاب تصور کرتے تھے، ان کی تعزیت نہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں خدا کی قسم ان کی آنکھیں اللہ کے خشوع اور خضوع میں خوف میں رونے والی تھی، رو رو کے سفید ہو گئیں، روزوں کے باعث وہ پیٹ ان کے لاغر ہو گئے، دعا کر کر کے، التجا کر کر کے، مناجات کر کر کے ان کے ہونٹ خشک ہو گئے، جاگ جاگ کر ان کے رنگ زرد ہو گئے، عاجزی فروتنی کرنے کے ساتھ ان کے چہرے وہ خاک آلود رہتے تھے۔ اور لوگوں خدا کی قسم وہ صحابہ جن کی بات کر رہا ہوں وہ میرے بھائی تھے، وہ میرے بھائی تھے جو دنیا سے گزر گئے۔ اب مولا علی شیر خدا کا میں آپ کو کنسیپٹ بتا رہا ہوں کہ جب ذہن میں ایک کنسیپٹ، مولا علی شیر خدا ذہنوں میں یہ بات جما رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی جماعت کا مقام کیا تھا۔ اگر آپ یہ تصور رکھیں گے آج جیسے پھیلایا جا رہا ہے کہ حضور کے وصال کے بعد کل 4 صحابی بچ گئے، باقی سب مرتد اور مناظر اللہ منافق ہو گئے، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت مقداد، کل 4 بچ گئے۔ خدا کے بندو اگر یہ 4 بچے تو مولا علی شیر خدا اتنا تردد ان 4 آدمیوں کی شان بیان کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ 4 بندوں کے ایک گروپ کی شان ہے۔ کوئی پوچھے کہ کس چیز کا فخر کر رہے ہیں آپ، اتنے لمبے اوصاف 4 بندوں کے؟ اور 4 بندوں کو قوم کہا جاتا ہے۔ قوم ہزاروں افراد پہ مشتمل لوگوں کو کہتے ہیں، 1000 افراد کو۔ تو ورنہ مولا علی شیر خدا ان 4 کا نام لے کر کہتے کہ وہ 4 نفوس ایسے تھے، وہ 4 بندے ایسے تھے، وہ 10 لوگ ایسے تھے، وہ 11 بندے ایسے تھے، پھر گنتی کے لوگ کہتے۔ وہ بولتے ہیں این القوم الذی دعوا الی الاسلام، وہ قوم ہزاروں افراد کا مجموعہ ہوتا ہے۔ تو گویا صحابہ کرام 1000 کی تعداد میں صحابہ کی یہ شان بیان کر رہے ہیں، اور یہ ایک نقشہ دے رہے ہیں کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے تمہارا کہ وہ اس شان کے لوگ تھے، وہ اس مقام کے لوگ تھے۔ جب تک یہ چیز قائم نہ ہو جو مولا علی شیر خدا ذہنوں میں بٹھا رہے ہیں، اس وقت تک آپ ادب اور حیا سے کسی چیز کی تعبیر کر ہی نہیں سکتے۔ حضور کی اہل بیت ارد گرد بیٹھی ہے یا صحابہ کرام بیٹھے ہیں، سب سے پہلے مومن کے ذہن میں وہ نقشہ ان کی شان کے بارے میں، ان کی نیتوں کے بارے میں، ان کی سوچوں کے بارے میں، ان کی عمل کے بارے میں توجیہ کرنے سے پہلے وہ نقشہ ہونا چاہیے جو مولا علی شیر خدا نے دکھایا ہے نہج البلاغہ میں۔ اور سن لیجئے لفظ پھر، خطبہ نمبر 97، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 97، اس میں آپ فرماتے ہیں لقد رأیت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر 4 یا 10 بندوں کی بات ہوتی تو ان کے نام لے کے کہتے، یہ جمع کا صیغہ کہ میں نے اصحاب رسول دیکھے ہیں یہ کبھی یوز نہ کرتے۔ 4 بندوں کے لیے جملے نہیں بولے جاتے، یہ 1000 لوگوں کی پوری قوم کو بولا جا رہا ہے۔ لقد رأیت اصحاب محمد، پھر فرماتے ہیں فما ارا احدا یشبہہم، اور جنہیں خطاب کر رہے ہیں وہ 1000 کی تعداد میں، 1000 لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں۔ تو 1000 لوگوں کو خطاب کر کے مثال 4 آدمیوں کی دینی کتنی مذاق خیز بات بنتی ہے۔ وہ رد کر دیتے، وہ کہتے کل بندے تو 4 تھے، تو اب ہم 1000 کو کس چیز کا نمونہ سنا رہے ہیں؟ نہیں، فرمایا لقد رأیت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا فما ارا احدا یشبہہم منکم لقد کانوا یصبحون شؤسا خبرا وقد باتوا سجدا وقیاما یراوحون بین جباہہم وخدودہم ویقفون علی مثل الجمر من ذکر معادہم کأن بین اعینہم رکب المعزى من طول سجودہم اذا ذکر اللہ حملت اعینہم حتی
حتی تبل جیوبہم ومادوا کما یمید الشجر یوم الریح العاصف خوفا من العقاب ورجاء للثواب۔ مولا علی شیر خدا کہتے ہیں لوگوں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دیکھے، سبحان اللہ۔ اب یہ صحابہ کرام کی توصیف ایک نقشہ، ایک تصور، ایک پریزمپشن کہ وہ کیا تھے، جب تک یہ عقیدہ پہلے ذہن میں نہیں ہوگا بقول مولا علی شیر خدا اور اپنا من گھڑت تصور لیں گے تو آپ مولا علی شیر خدا کے منکر ہیں، مولا علی شیر خدا کے فرمان کو رد کرنے والے ہیں۔ اور یہ میں بخاری مسلم سے نہیں پڑھ رہا، یہ تو نہج البلاغہ سے سنا رہا ہوں پڑھ کر۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں نے اصحاب رسول دیکھے ہیں۔ اب دیکھیے ڈنڈی مار لوگ ہیں، یہ بددیانتی کرتے ہیں، یہ نہج البلاغہ کے لفظ ہیں۔ لقد رأیت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مطلق فرمایا میں نے صحابہ رسول کو دیکھا ہے، کوئی لفظ نہیں ہے کہ لقد رأیت خواص اصحاب محمد کہ خاص خاص لوگوں کو، چنیدہ بعض صحابیوں کو دیکھا ہے، نہیں فرمایا۔ تو جو لوگ مولا علی شیر خدا کے کلام میں تحریف کرنے سے نہیں گھبراتے، وہ رسول اللہ کے دین میں تعریف کیوں نہیں کریں گے؟ اب ترجمہ میرے سامنے مفتی جعفر حسین کا ہے، مفتی جعفر حسین نہج البلاغہ کا۔ میں نے عبارت پڑھی ہے جو ایران کی مطبوعہ نہج البلاغہ یا مصر کی مطبوعہ ایرانی عبارت میں نے اصل پڑھی ہے، مفتی جعفر حسین کا ترجمہ سنا رہا ہوں، اندازہ کریں۔ ترجمے وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خاص اصحاب دیکھے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، خدا کا خوف کرو، اتنا جھوٹ بولتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، لوگوں کو بے ایمان بناتے ہو۔ کہاں یہ لفظ مولا علی شیر خدا نے کہا ہے میں نے رسول اللہ کے خاص خاص اصحاب دیکھے ہیں؟ مولا علی شیر خدا کو جھٹلا رہے ہیں آپ، اس قوم کو ورخلانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے۔ اگر مولا علی شیر خدا نے کہا ہوتا رہی تو بعد اصحاب محمد، رہی تو خواص اصحاب محمد کہ میں نے اصحاب محمد میں سے بعضوں کو دیکھا ہے یا خاص خاص کچھ لوگوں کو دیکھا ہے اصحاب سے، اگر یہ وہ کہتے تو ترجمہ کرتے تم اچھا لگتے۔ یہ ترجمہ نہیں ہے، خیانت ہے، بددیانتی ہے، بے ایمانی ہے۔ اب پرابلم کیا ہے؟ عام شیعہ آدمی اس کو کیا پتا کہ نہج البلاغہ کی اصل عبارت کیا ہے؟ اس نے تو ترجمہ ہی پڑھنا ہے نا، اور مترجم نے خاص خاص کا لفظ اپنے پاس سے جڑ دیا ہے۔ مولا علی شیر خدا نے جو نہیں کہا اپنی طرف سے اضافہ کر دیا، وہ سمجھے گا شاید مولا علی شیر خدا نے بھی یہی بات کہی ہے۔ یہ تو آج میں نے پردہ اٹھایا، کھولا، وہ کہتے ہیں لقد رأیت اصحاب محمد، جمیع صحابہ کی بات ہو رہی ہے، کوئی چاند یا خاص خاص کی بات نہیں کی۔ آپ ترجمے میں خاص خاص لگا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ مولا علی شیر خدا کے عقیدے سے ہٹ کر نیا عقیدہ گھڑا گیا ہے، خاص خاص بنائے گئے ہیں، بقایا کو رد کیا گیا ہے۔ وہ سب صحابہ کی تعریف کرتے تھے، آپ چند ایک کو آپ نے چن لیے، مولا علی شیر خدا کی بات کو رد کر دیا۔ اور پھر فرماتے فما ارا احدا منکم یشبہ، اور مجھے تم میں سے کوئی ایک بھی ان جیسا نظر نہیں آتا۔ وہ اس حال میں صبح کرتے تھے کہ ان کے بال عبادت کر کر کے بکھرے ہوئے ہوتے، ان کے چہرے خاک آلود ہوتے، وہ ساری ساری رات سجود و قیام میں کاٹ چکے ہوتے۔ اس عالم عبادت میں کبھی ان کی پیشانیاں سجدے میں ہوتی، کبھی ان کے رخسار زمین پر ہوتے، اور حشر کی اور قیامت کی یاد کر کے اس طرح تڑپتے جیسے انگاروں پر کھڑے ہوئے ہوں۔ لمبے سجدوں کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر بکریوں کے گھٹنوں کی طرح نشان پڑ گئے تھے۔ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آ جاتا، ان کی آنکھیں بارش کی طرح برس پڑتی تھیں، جہاں تک کہ ان کے گریبانوں کو بھگو دیتی تھیں۔ وہ اس طرح اللہ کے ذکر کو سن کر کانپتے جیسے تیز طوفان والی ہوا کے وقت درخت تھر تھراتے اور کانپتے ہیں، اور اللہ کی سزا اور ثواب کی امید اور خوف میں وہ کانپتے رہتے تھے۔ میں نے حضور کے صحابہ کو ایسا دیکھا ہے۔ اب یہ جو مولا علی شیر خدا کے کلمات میں نے آپ کو بتائے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مولا علی شیر خدا جو میں نے آپ کو لفظ بولا، ایک پریزمپشن دے رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں سب سے پہلے یہ عقیدہ رکھو، سب سے پہلے یہ کنسپٹ رکھو، پھر اور یہی اہل بیت اطہار کے بارے میں بھی رکھو۔ جب یہ عقیدہ رکھیں گے
تو پھر ان کی بات اور واقعہ جب پڑھیں گے تو توجیہ پازیٹیو ہوگی، مثبت توجیہ آپ کر سکیں گے، ورنہ تخریبی ذہن ہوگا تو منفی توجیہ ہوگی۔ اب جو بات میں نے کی، مولا علی شیر خدا نے جواب دیا تو انکار کر دیا نا اٹھنے سے کہ تہجد کے لیے نہیں اٹھتے۔ اب چونکہ ذہن منفی نہیں ہے ہمارا مولا علی شیر خدا کی شان میں، سو ہم اس کی مثبت توجیہ کریں گے۔ اور آقا علیہ السلام چونکہ نگاہ پیغمبر سے دیکھتے ہیں اس لیے ملامت نہیں کیا، ممکن ہے علیل ہوں، ممکن ہے اس وقت بیمار ہوں، صحت اچھی نہ ہو، یا وقت تہجد اتنا تھوڑا رہ گیا ہو فجر کا وقت کہ شاید کسی بشری عارضے کی وجہ سے اس وقت تہجد کے لیے اٹھ کے تیاری کرنا ممکن نہ ہو۔ سو پازیٹیو توجیہ کے 100 راستے نکالیں گے آپ تاکہ شان میں گستاخی نہ ہو۔ کیوں کہ آقا علیہ السلام نے ملامت نہیں کی۔ اگر آقا علیہ السلام کو معلوم ہوتا کہ یہ میری گستاخی کی، میری بات کو رد کیا، آپ سخت جملہ کوئی فرما دیتے۔ چونکہ آپ نے نہیں فرمایا تو پتہ چلا کہ کوئی بیک گراؤنڈ میں ریزن جو بیان تو نہیں ہوئی مگر پازیٹیو تھی۔ یہ ہے طریقہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے معاملات کو جانچنے کا۔ آگے آ جائیے، دوسرا واقعہ، کون اس کا انکار کرتا ہے؟ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کتابوں میں درج ہے، تمام کتب میں، دونوں مسلکوں میں، کہ حدیبیہ کے دن جب صلح نامہ لکھا گیا تو سیدنا مولا علی شیر خدا لکھنے والے تھے کاتب، تو جب لکھا گیا تو اینڈ پر انہوں نے اس میں لکھ دیا درمیان میں محمد رسول اللہ، آقا علیہ السلام کی طرف سے لفظ رسول اللہ لگا دیا۔ کفار کے جو رؤساء تھے اور ان کے نمائندے انہوں نے آبجیکٹ کیا، اس نے کہا ہم رسول اللہ مانتے ہی نہیں، اگر رسول اللہ مانتے تو جھگڑا کیوں ہوتا، بات ہی ختم ہو جاتی، تم لکھو محمد بن عبداللہ رسول اللہ کو کاٹ دو۔ اب یہ اہل سنت اہل تشیع دونوں کتابوں میں متفق ہے بالاجماع، اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، علی حکم دیا رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو۔ مراد کیا تھی؟ تاکہ یہ معاہدہ توڑ چڑھ جائے، انہی 2 لفظوں کا بہانہ بنا کر وہ بھاگ نہ جائیں۔ آقا چاہتے تھے ان کو معاہدہ امن میں باندھ لیا جائے، نو وار پیکٹ ہو جائے فار 10 ایئرز، ٹریٹی ٹروس ہو جائے، نہیں چاہتے تھے ان کو کوئی راستہ بھاگنے کا ملے۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ کے لفظ کے نہ لکھنے یا کاٹنے سے میری رسالت ختم نہیں ہو جائے گی، میں اس کاغذ کے پرچے کی وجہ سے رسول اللہ نہیں بنا، اللہ نے بنایا ہے، اگر ان کا اصرار ہے تو کاٹ دو رسول اللہ۔ آپ نے حکم دیا، جس پر مولا علی شیر خدا نے فرض کیا، یا رسول اللہ میں نہیں کاٹوں گا۔ اب بولیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ظاہراً صحیح خلاف ورزی ہے یا نہیں؟ جواب دیا میں نہیں کاٹوں گا۔ اس پر آقا علیہ السلام نے کاغذ لے لیے، فرمایا علی مجھے دو، لے کے اپنے دست مبارک سے خود لفظ رسول اللہ کاٹ دیا اور محمد بن عبداللہ لکھوا دیا، پھر معاہدہ آگے چل پڑا۔ اگر آپ اس طرح منفی طریقے سے توجیہ کرنے لگیں گے، منفی طریقے سے، تو یہاں بھی اعتراض آئے گا کہ جب حکم دے دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ دو، بس آمنا وصدقنا، رسول کے فرمان کے بعد دوسری بات کے سوچنے کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، کاٹ دیا جاتا۔ رسول فرما دیں کہ مت کعبے کا طواف کرو، آج مجال ہے کسی کی کوئی طواف کر جائے، جو فرما دیا بس وہ حکم ہے۔ تو آپ نے کہا میں نہیں کاٹتا، تو آقا علیہ السلام نے خود کاٹا۔ اب یہ توجیہ منفی بن جائے گی اگر آپ کو حیا نہ رہے پہلے، اور آپ اوپن مائنڈڈنس کے ساتھ، ایک سیکولر مائنڈ کے ساتھ، کریٹیکل مائنڈ کے ساتھ، جیسے واسطہ ہی نہیں ہے کسی سے، اور ایک بالکل کریٹیکل، ایک آبزرور بن کے، ایک اخبار نویس، ایک جرنلسٹ بن کر، مغربی دنیا کے جرنلسٹ اس طرح بن کر جس طرح آپ سوچنے لگ گئے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، کوئی مولا علی شیر خدا کے بارے میں سوچے تو کہے گا اچھا یہ ایسے لوگ تھے کہ اپنے رسول کا حکم بھی نہیں مانتے تھے، جو بات اپنے دل میں آئی اس کو مانتے تھے۔ ہم کہیں گے نہیں، ایسے نہیں تھے۔ اب نہ کرنے کے باوجود گستاخی نہیں ہے، کیونکہ نیت کو دیکھیں گے، نیت نافرمانی کی نہیں تھی مولا علی شیر خدا کی، جو کہا میں نہیں کاٹوں گا وہ غیرت ایمانی بول رہی تھی، بے ادبی نہیں تھی۔ اس لیے آقا السلام ناراض نہیں ہوئے کہ ٹھیک ہے علی نے میری بات نہیں مانی مگر غیرت ایمانی کی وجہ سے نہیں مانی، میں خود کاٹ دیتا ہوں، ان سے خفا نہیں ہوئے
یہ نہیں فرمایا چھوڑ دو میں کسی اور سے لکھواتا ہوں، نہیں، غیرت ایمانی پہ نگاہ کی تو گویا پازیٹیو رخ دیکھ لیا، نیگیٹو نہیں دیکھا. تو نیگیٹیوٹی ہے نہیں ہے نیگیٹیوٹی، غیرت ایمانی بول رہی تھی، آقا علیہ السلام خوش ہو گئے. یہی غیرت ایمانی سیدنا فاروق اعظم کی بولی جب کمزور شرطیں ہونے لگیں. اب دیکھیے یار لوگ جب اعتراض کرتے ہیں تو اسی حدیبیہ میں سیدنا فاروق اعظم کو پکڑ لیتے ہیں اور مولا علی شیر خدا کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ کیا یک طرفہ تماشا ہے؟ جب سیدنا فاروق اعظم نے آ کے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا دین اللہ کا اسلام سچا دین نہیں؟ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں؟ آقا علیہ السلام نے ہر ایک کے جواب میں فرمایا ہاں ہیں. تو پوچھا تھا تو پھر اتنی کمزور شرائط پر مسالت اور معاہدہ کیوں ہو رہا ہے یا رسول اللہ؟ اب انہوں نے ایک بات کی تھی، اب یار لوگ ان کو پکڑ لیتے ہیں. دیکھو معاذ اللہ استغفر اللہ، حضور پر اعتراض کرنے لگے، تان کرنے لگے، بولنے لگے، وہاں تان تشنیع نظر آ جاتی ہے. اور جب مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نہیں کاٹتا نام، اس وقت تان تشنیع نظر نہیں آتی. بابا ان کا نہ کاٹنا یہ بھی منفی نہیں ہے، ادب ہے، کمال ادب ہے کہ میرا قلم یا رسول اللہ کا لفظ کاٹنا گوارا نہیں کرتا. یہ علی کا تقاضا ادب ہے. اور جب وہ بولتے ہیں وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقاضا ادب ہے کہ ہوں رسول شہنشاہ کائنات ہوں، جن کے قدموں کے بوسے عرش لیتا ہو، جن کے ایک جلوے کو قدسیان فلک ترستے ہوں، جن کی انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہوتا ہو، جن کے ہاتھ اٹھانے سے ڈوبا سورج پلٹ آتا ہو، جنہیں سجدے کرنے کے لیے پتھر اور درخت زمینوں کو چیر کے آگے آتے ہوں. غیرت ایمانی کا سوال تھا یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ ہم دین حق پر ہیں، اتنی کمزور شرائط پر کیوں؟ متوجہ کا غیرت ایمانی. آقا علیہ السلام ان سے بھی ناراض نہیں ہوئے، دیکھ رہے تھے کہ وہاں علی کی غیرت ایمانی بول رہی تھی کہ میں نہیں کاٹتا، غیرت ادب، یا عمر کی غیرت ایمانی بول رہی ہے کہ یا رسول اتنی کمزور شرطیں کیوں؟ تو فرمایا عمر آج سمجھ نہیں آئے گی، سال گزرنے دو پتہ چل جائے گا، کمزور شرطیں ہی طاقتور بن جائیں گی. جو میں دیکھتا ہوں وہ آپ نہیں دیکھتے. بھئی یہ اسی طرح کی باتیں ہیں. جب اللہ رب العزت نے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے سوال کیا تھا اتجعل من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، باری تعالیٰ ایسے کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں خون خرابہ کرے گا. تو کیا اس جملے سے ملائکہ کو گستاخان خدا ٹھہرائیں گے؟ جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو منعقد فرمائی. ناظرین دیکھیے رب العالمین کا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جہاں پہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خیر ناظرین آپ نے تفصیل گفتگو تو طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی زبانی سن لی، لیکن میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ جب تک آپ سچے دل سے محبت اور پیار نہیں کریں گے اہل بیت کے ساتھ، آپ کا ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا. میں یہ کہوں گا کہ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ سچے دل سے محبت نہیں کرتا وہ ایمان سے فارغ ہے. تو ناظرین جیسے ہی اہل بیت کے ساتھ ہمیں محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، ایسے ہی قرآن نے یہ بھی بات کہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بھی محبت اور پیار کرنا ہے. تو ناظرین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے اندر مانگ کر لیا. بلکہ قرآن پاک کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ زمین پہ کہتے تھے تو اللہ رب العالمین قرآن بنا کر آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل فرما دیتے تھے. جیسا کہ آپ وہ مدینے کا منافق لگا لے عبداللہ بن ابی مدینے کا منافق تھا. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے لگے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ناراض سے، تو اللہ پاک نے قرآن پاک کی یہ آیت اتار دی استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. ایسے ہی ناظرین جب پردے کی آیتیں آتی ہیں تو تب بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ کے محبوب اسلام جی پردہ ہونا چاہیے. تو خیر قرآن پاک کی آیات آئی ہیں، شراب کی عربت کی باری آئی ہے تو تب بھی قرآن پاک کی آیات آئی ہیں. تو خیر ناظرین
اب اہل بیت کے ساتھ محبت اور پیار، یقین مانیے آپ حیران ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے ساتھ بارے میں جو بات کہی ہے، میں کہتا ہوں بندہ خوش نصیب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، جو میرے ان نواسوں یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ محبت کرے گا، اللہ تو بھی ان کے ساتھ محبت کر۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرے گا، اللہ تو بھی ان کے ساتھ محبت کر۔ تو نبی سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ جو بندہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا ہے تو سمجھ لے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اندر ذرا بھی شک نہیں ہے، تو وہ اس بندہ سمجھ لے کہ اس کے ساتھ اللہ رب العالمین بھی محبت اور پیار کرتے ہیں۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔